ویسے تو ہر عورت کی صبح کی روٹین کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے، گھر، ناشتہ، بچوں کی فکر، ہسبینڈ کے کھانے کی فکر۔ تو میں آج آپ لوگوں سے اپنی صبح کی بالکل فجر کے بعد کی جو روٹین ہوتی ہے 7 پونے 7 بجے کی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، اور دل میں ایک خوشی بھی ہے، خوشی کی بات بھی ہے، تو آپ لوگوں سے وہ میں ضرور شیئر کروں گی آگے ویڈیو میں، تو آپ لوگ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے بڑھیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، اور آپ لوگوں سے میں آج جو صبح مارننگ کی روٹین شیئر کر رہی ہوں وہ ہے صبح 7 بجے کی روٹین، جب بچے اسکول جاتے ہیں اور ہسبینڈ اپنے آفس جاتے ہیں، مطلب کمپنی جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں سے صبح کی آج روٹین شیئر کر ہوں۔ کبھی میں نے اس والے ٹائم کی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کی نہیں ہے کہ صبح میں عورت کے کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اسکرین پہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا آملے کا مربع، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسٹور کر کے رکھتی ہوں، سردیاں جب آتی ہیں آملے کا مربع، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ صبح میں نہار منہ ایک آملہ روزانہ کھاتے ہیں، جس سے جو ہے ان کی باڈی فٹ رہتی ہے، بہت صحت اچھی ہوتی ہے اس سے، اور بہت ہی زیادہ فائدے ہیں آملہ کھانے کے، تو جس سے بدن میں درد نہیں ہوتا۔ اور یہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں اسکرین پہ جو ہم سالن ہے، یہ ہسبینڈ کے لیے گرم کر رہی ہوں، کیونکہ وہ دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ کیونکہ ڈرائیو کرتے ہیں تو کھانا باہر کا وہ نہیں کھاتے ہیں، تو گاڑی میں ہوتے ہیں دن بھر، تو وہ کھانا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ 4 روٹیاں ان کے لیے میں بناتی ہوں صبح ناشتے میں، اور آٹا بھی میں آپ کو پتہ رات میں نہیں گون کے رکھتی ہوں، میری روٹین میں شامل ہے کہ میں اکثر آٹا تازہ ہی گونتی ہوں، صبح میں اٹھ کے یا شام میں رات کو گونتی ہوں، یا تو صبح میں گونتی ہوں، رکھتی نہیں ہوں گون کے زیادہ، تو خیر اچھا ہوتا ہے یہ صحت کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو یہ بھی بتانا تھا کہ چلو ناشتے اور کھانے کی روٹین تو دیکھتے ہی رہیں اور سنتے بھی رہیں، اور یہ تو چلتی رہیں گی۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا آج خوشی ہے، تو خوشی یہ ہے کہ آج ہے پہلی شعبان، اور ماشاء اللہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جو مومنین ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ماشاء اللہ ولادتیں ہیں ہمارے مولا کی، اور مولا حسین کی، مولا عباس کی، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اور مولا قاسم کی، اور مولا علی اکبر کی، اور سب سے زیادہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اس مہینے میں ہے۔ تو آج ہے پہلی شعبان، تو آپ سب کو میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تمام مومنین کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، مولا آپ کو بی بی کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور ڈیلی کی روٹین تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہے گی، کیونکہ مارننگ کی روٹین ہے، مارننگ میں میں نے آٹا گون لیا، سالن گرم کرنے رکھ دیا، اور روٹیاں بنانی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے میں بی بی کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتی چلوں گی کہ ان کی عظمت کیا تھی، بی بی کی کیا کردار تھا ہماری زندگی میں، اور ہمیں ان کے کردار کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے۔ بی بی زینب وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے صبر کو زبان دی اور مظلوموں کی آواز بنی، اور کربلا کے واقعے کے بعد اسلام کو اور حق کو بھی زندہ رکھا۔ بی بی زینب نہ صرف حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں، اس کے علاوہ انہوں نے اسلام کی محافظہ بھی تھیں، اور انہوں نے اسلام کو اور حق کو اپنے ہمیشہ زندہ رکھا، اور یزیدی دربار میں وہ خطبے دیے کہ ظالموں کی بنیادیں تک ہلا دی تھیں۔ آج کی عورت کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک درس گاہ ہیں، پردہ بھی، حوصلہ بھی، علم بھی، اور حق بھی، اور حق پہ ڈٹ جانا بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہی کردار ہے۔ وہ کردار ہے جس کو فالو کر کے آج ہم اپنے حق پر، اپنے لیے اپنے حق کی بات کر سکتے ہیں۔ ان کا ہی کردار تھا جو پردے میں تھیں، اور پردے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو بچایا، اپنے بھائی کے وعدے کو پورا کیا۔ تو آج کے دن کی مناسبت پہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گی کہ یا اللہ آپ ہم کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی غیرت اور ان کی طرح حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے پردے کو اور ہمارے محافظوں کو سلامت رکھیں، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جو سرپرست ہیں ہمارے، چاہے اس کے اندر ہسبینڈ ہو، ہمارے بھائی ہوں، چاہے ہمارے باپ ہوں، جس کے بھی جو بھی سرپرست ہیں ان کو بی بی کے صدقے میں سلامت رکھیں، اور آپ لوگ بھی
بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کریے گا کہ یا اللہ پاک میرے تینوں بھائیوں کا سایہ بھی میرے سر پہ قائم رہے، کیونکہ ہمارے والد صاحب تو ہیں نہیں مگر یہ تینوں ہیں تو ہمیں ان سے ڈھارس ہے، اور جو ہے بی بی زینب سلام علیہا کی ولادت ہے اور کل ان کے بھائیوں کی ولادت ہے، تو یا میں بی بی سے یہی دعا مانگوں گی کہ بی بی آپ کو آپ کے بھائیوں کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے بھائیوں کا سایہ اور تمام مومنین جتنی بہنیں ہیں ان سب کے بھائیوں کا سایہ ان کے سروں پہ قائم رہے۔ آپ لوگ بھی ضرور آمین کہیے گا، اور خصوصاً میرے بھائی عسکری حیدر کے لیے بھی دعا کریے گا کہ ان کا سایہ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہنستے مسکراتے اور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج بہت زیادہ پریشان تھی ان کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر کبھی شیئر کروں گی کہ میں کیوں پریشان تھی، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، میں کوئی غم کی بات نہیں شیئر کرنا چاہوں گی اس میں۔ تو آپ لوگ بس یہ دعا کریے گا کہ سب کے بھائیوں کا سایہ ان کی بہنوں پر قائم رہے، تو آپ لوگ میرے بھائی کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ میں یہ شیئر کرتی نہیں آج پریشان تھی تو اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کیا، کیونکہ آپ لوگ میری فیملی جیسے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اب جو ہیں وہی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں۔ میں مولا بھی امام زمانہ سے بھی یہی دعا کروں گی، مولا میرے بھائیوں کو ہمیشہ میرے سر پہ سلامت رکھیے گا اور ان کو کوئی غم نہ دیے گا سوائے غم حسین کی۔ بیوی آپ کو واسطہ ہے آپ کے بھائیوں کا، آپ ضرور میری دعا کو سنیے گا۔ اور ہسبینڈ کا کھانا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا تھا، تو ان کو میں پیک کر کے دے چکی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں۔ اس کے بعد جو ہے بچے کیونکہ آج کل 9 بجے اسکول جا رہے ہیں، ان کا اسکول 9 بجے لگ رہا ہے، قریبی اسکول ہے ان لوگوں کا، تو پھر ان کو تھوڑا میں دیر میں ہی اٹھاتی ہوں، تو ان کے لیے پھر میں نے ناشتہ تیار کرنا شروع کیا، اتنے میں ان کو میں نے اٹھا دیا تھا تاکہ وہ منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جائیں اور کپڑے وغیرہ پہن کے ریڈی ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ ناشتہ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ جائیں اسکول کے لیے نکل جاتے ہیں ان کو لے کے نا۔ تو پھر جو ہے نا میں نے ان کے لیے 2 ہی پراٹھے بنائے تھے، کیونکہ تیسرا بنا رہی تھی تو بیٹی نے کہا میں نہیں پراٹھا کھاؤں گی، میرا دل نہیں کر رہا، میں صرف چائے پی کے جاؤں گی، میں اسکول میں جا کے جو لنچ ہوگا وہ کھاؤں گی۔ تو خیر تو روٹین کی بات تھی ہم نے جو ہے بچوں کو اس طریقے سے مطلب روانہ کر دیتے، صبح اسکول میں پراٹھے، وہ پراٹھے کھاتے ہیں، ہسبینڈ کھانا لے کے جاتے ہیں، تو روٹین کی بات ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ سے شبان کی مناسبت سے بھی کوئی ایک ضروری بات تھی وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ صبح مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے یہ بتائی بات مجھے بہت زیادہ دل کو لگی تھی، تو سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ مولا حسین کی ولادت شعبان میں ہے، تو شعبان میں کوئی بھی شہادت نہیں ہے، اس میں ساری ولادتیں ہی ہیں، اور کوئی اس میں کوئی غم کا دن نہیں ہے۔ مومنین میں جو ہوتا ہے کسی کی بھی شہادت نہیں آ رہی کسی بھی امام کی، اور اسی طریقے سے اسی مناسبت سے محرم میں مولا حسین کی شہادت کا دن ہے، شہادت ہے، تو اس وجہ سے تو کوئی بھی جو ہے نا ولادت محرم کے دن میں نہیں آتی۔ تو خیر وہ مولانا یہی کہہ رہے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہیں مومنین مولا حسین کے خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں اور ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو خیر کیا بات ہے ہمارے مولا حسین کی، اور انشاءاللہ آنے والے ولاگ میں مولا حسین اور مولا عباس کی بھی ذکر ہوگا، ان کی بھی اعمال انشاءاللہ میں لے کے آؤں گی، ان کی ولادت کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں سے بیان کروں گی، کیونکہ یہ ولادتیں ایسی ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ اندر سے خوشی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اندر سے ہمارا دل خوش اور باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ولادتیں ہی ایسی ہیں ہمارے مولا کی۔ تو خیر اور جو ہے نا شعبان کے اندر کوشش کیا کریں 2 رکعت، جس کی بھی ولادت ہے، آج بی بی کی ولادت ہے تو بی بی کو 2 رکعت نماز جو ہے ہدیہ کر دیجئے، اور ایک ہی درود شریف کی تسبیح پڑھنا چاہیں تو پڑھ کے ضرور ہدیہ کیا کریں، بہت ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ باقی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کیا کریں، کچھ بھی سیکھنے کو آپ لوگوں سے مجھ سے ملا کرے تو ضرور آگے شیئر کیا کریں، اور میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، آپ لوگوں سے میری دلی گزارش ہے۔ یہ بات میں اس وجہ سے بول رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ میری ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں، جو ویڈیو کا جو واچ ٹائم کا جو ایرو ہوتا ہے وہ نیچے جو ہے نا جا رہا ہوتا ہے، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو پوری نہیں دیکھی ہے۔ تو خیر میری ویڈیو پوری دیکھیے گا، باقی فاطمہ زرا ولاگ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔